الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی لا نبی بعد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم هو القادر هو الحق هو المعین۔ ولی کامل شیخ المشائخ حکیم صوفی شیخ طارق احمد شاہ عارف عثمانی حسنی قادری سہروردی چشتی قلندری ابوالعلائی جہانگیری شتاری مداروی شاذلی دامت برکات قدسیہ کا مرید و خلیفہ محمد کامران طارقی آپ کی خدمت میں ایک خصوصی پروگرام آداب مریدین کے 5ویں ایپیسوڈ کے اندر حاضر خدمت ہوں۔ الحمدللہ عزوجل ہمارا آداب مریدین کی سیریز کا یہ 5واں سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے، اور 4 سلسلوں کے اندر باقاعدہ ایک مرید کے اوپر اپنے شیخ کے کیا آداب ہیں، اور اس ضمن کے اندر چیدہ سلسلے کے بزرگوں کے واقعات کا ذکر ہوا۔ آج بھی انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم ایک مرید جو ہے دنیاوی تعلق اس دنیا کے اندر کس طرح رکھ سکتا ہے، اور حضرت شیخ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حوالے سے مریدین کے لیے کیا آداب ذکر کیے ہیں، انشاءاللہ اس کا ذکر ہوگا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اے مرید، تو اس بات کو جان لے کہ مرید کی شان سے یہ بات بھی ہے کہ وہ دنیاوی تعلق کو چھوڑنا اپنی پونجی قرار دے، کیونکہ جس شخص کا دنیا سے قلبی تعلق ہوتا ہے وہ بہت کم کامیابی حاصل کرتا ہے، کیونکہ تعلق اسے پیچھے کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی وجہ سے صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ برے لوگوں سے دور رہے، یعنی ان لوگوں سے کہ جو توبہ کرنے سے پہلے گناہوں میں اس کے ساتھ شریک تھے، کیونکہ اس کا قرب بعض اوقات اسے اس کام کی طرف لے جاتا ہے جس سے اس نے توبہ کی تھی۔ اور قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ اپنے تمام مریدین کو جب بیعت کرتے ہیں، سلسلے میں داخل کرتے ہیں، تو اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرواتے ہیں، اور توبہ کروانے کے بعد پھر یہ عزم اور وعدہ بھی لیتے ہیں کہ میں اپنی بقیہ زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق گزاروں گا، اور اس کے بعد کلمہ طیبہ پڑھ کر داخل سلسلہ بیعت کر دیا جاتا ہے۔ تو بزرگان طریقت رحمہم اللہ کا بیعت لینے کے بعد یہ فرمانا ہے کہ اب بیعت لینے کے بعد تمہیں اپنی زندگی کے اندر بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوگی۔ ہر وہ صحبت، ہر وہ سنگت جو تمہیں گناہوں کی طرف لے کر جانے والی ہے، اس کو تمہیں ترک کرنا ہوگا اللہ کے لیے، اس کے رسول کی رضا کے لیے، اور کوشش یہی کرنی ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے، تاکہ اس صحبت کا بہترین اثر آپ پر ہو، آپ کے قلب پر ہو، آپ کی روح پر ہو۔ بلکہ بزرگان دین رحمہم اللہ ایک سالک کے لیے یہی ترغیب و تعلیم دیتے ہیں کہ اس کا جتنا زیادہ وقت اہل اللہ کی قربت میں گزرے، یہ اس کے لیے سلوک کے منازل کو طے کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ فائدہ مند بات ہے۔ اور میری ذاتی یہ طور پر یہ معاملہ میرا رہا ہے کہ کوشش ہوتی تھی کہ جتنا وقت مجھے میسر ہو میں قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کی صحبت میں بیٹھوں، اور اس کے علاوہ جو بقیہ وقت مجھے مل جاتا تھا تو میں بابا جی صوفی کمال بابا
نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں بیٹھا کرتا تھا، تو اس کے بیٹھنے کا مجھے ذاتی طور پر یہ فائدہ ہوا کہ جو مدارج میرے ذکر سے، میری ریاضت سے طے نہیں ہو پاتے تھے، وہ ان بزرگوں کی صحبت سے، ان کی قربت سے بڑی تیزی سے طے ہونا شروع ہو جاتے تھے، اور ایک تیزی کے ساتھ ان کی توجہ خاص کی برکت سے، ان کی نگاہ نظر کی برکت سے بڑی تیزی سے معاملات آگے بڑھنا شروع ہو جاتے تھے۔ تو اس کی برکتیں الحمدللہ عز و جل مجھے بھی حاصل ہوئی ہیں، اور جتنے لوگ جو بزرگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو اس بیٹھک کی جو لذت ہے، اس کا مزہ وہ خود ہی جانتے ہیں وہ بیٹھنے والے۔ آپ یقین مانیے کہ ہمیں اور جگہوں پر بیٹھنے میں وہ سرور، وہ لذت نہیں ملتی جتنی قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کی صحبت میں، اور جب بابا جی حیات تھے ان کی صحبت میں بیٹھنے سے ملتی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ولی ہوا کرتے ہیں، ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر عنایت ان کے قلوب پر ہوتی ہے، تو ان رحمتوں اور برکتوں کی برسات سے وہ اہل اللہ نہا رہے ہوتے ہیں، تو اس برسات کے چھیٹے ان کے ارد گرد بیٹھنے والے جو مقربین ہیں، قرب میں رہنے والے ہیں، ان کو بھی ان چھیٹوں کا اثر ضرور ملتا ہے۔ اور پھر اس درویش پر اس وقت میں جو کیفیات اتر رہی ہوتی ہیں، انہی کیفیات سے حصہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی جمال کی کیفیت ہوتی ہے، کبھی جلال کی کیفیت ہوتی ہے، کبھی مہر کی کیفیت ہوتی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے قہر کی کیفیت بھی ہوتی ہے۔ تو جب اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا کہ قہر کی کیفیت ہے، تو میری کوشش ہوتی تھی کہ میں جلد از جلد بزرگوں سے اجازت لوں، اور اجازت لینے کے بعد چلا جاؤں۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ میں اس قہر کی جو کیفیت ہوتی تھی یا جلال کی جو کیفیت ہوتی تھی، وہ برداشت کے قابل نہیں ہوتی تھی۔ حالانکہ بزرگ جو ہے ان کی توجہ جو ہے وہ مہر پر ہی ہوتی تھی اور شفقت پر ہی ہوتی تھی، اور ایسا کبھی معاملہ ہوتا تو وہ نشست برخاست کر دیتے، کہتے کہ آج نشست ختم ہوئی، انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ابھی جس کیفیت کا معاملہ مجھ پر چل رہا ہے تو اس کیفیت کو شاید یہ برداشت نہ کر پائے۔ اسی طرح حضرت امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ مرید پر واجب ہے کہ وہ مشاغل سے دل کو ہمیشہ فارغ رکھے، اور مشاغل سے مراد فضول مشاغل سے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ ہماری اکثریت اس وقت فضول مشاغل کی طرف بہت زیادہ راغب ہے۔ تو حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خصوصاً جو سالکین ہیں، جو سلوک کی راہ طے کرنے والے ہیں، ان کو یہ خاص تاکید کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو جو فضول مشاغل ہیں ان سے بہت زیادہ دور رکھے، ان سے فارغ رکھے اپنے آپ کو۔ اب ان فضول مشاغل کی جو ڈیفینیشن ہے، اس کی تشریح ہے، وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب بہتر جانتے ہیں۔ ہمارا مشغلہ ویڈیو گیمز کی طرف بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور سوشل میڈیا وغیرہ کے حوالے سے ہم جو ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ وقت وہیں صرف کریں۔ اسی طریقے سے فیس بک، یوٹیوب وغیرہ، اور اگر یہ نہ ملے تو فضول کی چیزیں ہم دیکھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ ان فضول مشاغل سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ یا تو کسی اہل اللہ کی صحبت اختیار کر لے، یا پھر تجھے کسی اہل اللہ کی صحبت میسر نہیں ہے تو اپنے آپ کو ذکر میں محو کر لے، اپنے آپ کو ذکر میں لگا لے، اور اگر ذکر سے بھی دل اچاٹ ہوتا ہے تو پھر کسی اللہ کے ولی کی باتیں سننا شروع کر لے، کتاب پڑھنا شروع کر لے،
کلام مجید کی تلاوت کرنا شروع کر لے. یعنی اپنے آپ کو جو فضول مشاغل ہیں، وہ کام جس کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اجر نہیں ہے، اس سے اپنے آپ کو دور کر لے، اور وہ کام جس سے کچھ نہ کچھ دین کا فائدہ ہو، اجر ملے، نیکی ملے، وہ کرنے کی طرف راغب ہو جائے. خیر والے کام میں اپنے آپ کو مشغول رکھے، اور ہر وہ مشاغل جو فضول ہیں ان سے اپنے آپ کو خالی رکھے. آپ فرماتے ہیں کہ مرید پر واجب ہے کہ وہ مشاغل سے دل کو ہمیشہ فارغ رکھے، اور ان میں سے سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ اس کے پاس جو مال ہے اسے اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرے. اس حوالے سے بزرگان دین رحمہم اللہ نے بڑی تاکید فرمائی. ایک سالک کے لیے اپنے مال کو اللہ کے لیے خرچ کرنا، یہ اس کو دنیا سے رغبت کو دور کرنے کی ایک علامت ہے کہ جتنا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، اس مال کو دور کرے گا، تو اتنا دنیا سے بے رغبت ہوتا چلا جائے گا، اور دنیا کی جو محبت ہے اس کے دل سے کم ہونا شروع ہو جائے گی. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایسے بزرگان طریقت رہے ہیں کہ انہیں جو کچھ بھی ملتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں آگے خرچ کر دیتے تھے. سالکین کا مزاج الگ ہے، پھر مجذوبین کا مزاج جو ہے وہ مختلف ہے. قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر کورنگی کے اندر ایک درویش مجذوب کو دیکھا، تو اس کا معاملہ بڑا عجیب تھا. واقعتاً وہ اہل اللہ میں سے تھا، اور جو بھی اس شخص کو، اس درویش کو، اس مجذوب کو کوئی خیرات کرتا تو وہ اپنے پاس رکھ لیتا، اور رکھنے کے بعد پھر آگے کسی نہ کسی کو دے دیتا. کوئی پیسے دیتا وہ رکھ لیتا، کوئی ضرورت مند نظر آتا اس کو آواز دیتا اور اس کے ہاتھ میں اس پیسے کو دے دیتا. تو یہ بزرگان دین رحمہم اللہ کا بھی، سالکین کا بھی، مجذوبین کا بھی یہ مشغلہ رہا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اللہ کے لیے اس مال کو خرچ کرنے میں بڑی رغبت کرتے تھے. اور امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اس سالک کو چاہیے کہ وہ کثرت سے خرچ کرے، کیونکہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے اس مال کے ذریعے استقامت کے راستے سے دوسری طرف مائل ہو جائے گا. یعنی اگر مال کو اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا، اس کو خرچ نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں، تو آپ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ جو مال کا جمع ہونا ہے یہ اسے کہیں اور کسی اور مشاغل کی طرف مائل کر دے، فضولیات کی طرف مائل کر دے. تو ایسی صورت میں اپنی ضرورت کے مطابق اس مال کو رکھے، اور اس کے علاوہ جو غیر ضروری مال ہے کوشش کرے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان کا جو حصہ ہے اس میں وہ تقسیم کرے. اسی طرح فرماتے ہیں کہ جب تک وہ طریقت میں کمال حاصل نہ کرے اس کے لیے جائز نہیں کہ مال اپنے پاس روک رکھے. یعنی یہ سالکین کے لیے جو ابھی سلوک کے منازل طے کر رہا ہے، تو ایسے سالک کے لیے یہ ہے کہ بعض بزرگ تو جیبوں والے کپڑے پہننے کو بھی منع کر دیا کرتے تھے کہ ایسے کپڑے نہیں پہننا کہ جس میں جیب ہوں گے ہی نہیں تو اس جیب میں رکھے گا کیا. وجہ یہی تھی کہ اپنے آپ کو بالکل خالی کرے مال سے، اور یہ اس وقت تک جب تک کہ اپنی منزل کو نہ پہنچ جائے. وہ فرماتے ہیں کہ مشائخ کرام اس مرید کو اپنے ساتھ چلانے سے عاجز ہو گئے جس کا دل دنیا سے معلق تھا. ان کی ایسے مرید کو چلانے میں کمزوری اور بعض اوقات زندگی ختم ہو جاتی، اور وہ اسے اس کمال تک نہ پہنچا سکتے جس کا وہ ارادہ کرتا.
یعنی ایک شیخ کے پاس ایسا مرید آیا کہ جو دنیاوی معاملات کے اندر لتھڑا ہوا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ مشائخ کو، شیخ کو، ایسے مرید کو منزل تک پہنچانے میں بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں اٹا ہوا ہے، اس کا دل دنیا میں معلق ہے، لٹکا ہوا ہے، کوشش اس کی ہو رہی ہے کہ بس چاروں طرف سے مال جمع ہو، اس سے بھی لے لوں، اس سے بھی لے لوں، یہاں سے بھی لے لوں، وہاں سے بھی لے لوں، اس کے لیے جتنی کوشش کرنی ہو میں کر لوں، ہر جائز ناجائز تمام ذرائع اختیار کر لوں، اور لینے کے بعد پھر کچھ لوگ ہیں ان کی نیت اچھی بھی ہے اس مال کے لینے کی، لیکن یہاں پر بات اچھی اور بری نیت کی نہیں، یہاں تو ایک سالک کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ ایک سالک کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنا سلوک اگر مکمل کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی شیخ کی بارگاہ میں جب آئے تو وہ دنیا میں معلق نہ ہو، لٹکا ہوا نہ ہو، خالی ہو کر آئے، اپنے آپ کو شیخ کی بارگاہ میں پیش کرے۔ اب شیخ کی مرضی ہے، وہ جس طریقے سے چاہے، جیسے چاہے، جتنا چاہے اس دنیا میں سے عطا کرے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور آگے بڑھے۔ اور اس کے مقابلے میں دنیا دار جو ہے مرید اگر شیخ کے پلے سے جڑ جاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ مشائخ کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، لیکن وہ مرید جو ہے، جو دنیا دار مرید ہے، وہ منزل تک نہیں پہنچ پاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے دنیا کو چھوڑا ہی نہیں۔ تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ اس راہ میں کامیابی کے لیے دنیا کو چھوڑنا ہوگا۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ دین کی سمجھ جو ہے یہ طریقت کی چابی ہے، یہ بھی ضروری ہے کہ دین کو بھی سمجھنا یہ ضروری ہے۔ اسی وجہ سے مشائخ جو ہے مرید سے کہتے ہیں کہ پہلے اپنے دین کی سمجھ اختیار کر، جب تو دین کی سمجھ اختیار کر لے تو پھر آ کر طریقت میں داخل ہو۔ یہ اس لیے کہ طریقت کے غیر کی طرف اس کی توجہ کم ہو۔ مثلاً بعض اوقات وہ مجلس ذکر میں شروع ہوتا ہے تو اس کا درس، اس کا مطالعہ اور طلباء کے ساتھ حاضری کی دعوت دیتا ہے، نیز وہ مجادلہ، مباحثہ کی کثرت اختیار کرتا ہے، اور اس طرح اس بات سے اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے جو طریقت سے مقصود ہوتی ہے، اور وہ مسلسل اللہ وحدہ کی طرف توجہ مراقبہ ہے۔ علاوہ ازیں علوم کی غالب باریک باتیں نفس کی خواہشات میں شامل ہو جاتی ہیں، جبکہ طریقت کا دار و مدار مکمل طور پر نفس کی مخالفت پر ہوتا ہے۔ یہ حضرت شیخ امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں۔ اسی طرح مرید کی شان میں سے یہ بات بھی ہے کہ وہ جس مقام کا دعویٰ کرے یا اس کا غلبہ ظاہر کرے، اس پر اس کے حال کی گواہی موجود ہو۔ اگر وہ اللہ تعالی سے محبت کا دعویٰ کرے تو اس کا رنگ زردی مائل ہوگا، اگر دنیا سے بے رغبتی، زہد کا دعویٰ کرے تو برے لوگوں سے کنارہ کش ہوگا، اگر وہ بھوک کا دعویٰ کرے تو اس کا جسم پتلا ہونے کی طرف مائل ہوگا۔ حضرت شریف احمدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم فقراء کے مقام اجتماع تربت البحنا، ایک جگہ کا نام ہے، اس میں صالحین کی زیارت کرتے تھے۔ تو ہماری طرف ایک نوجوان آیا جس نے اپنے جسم کو دبلا پتلا کر رکھا تھا، اس کا رنگ زرد تھا
اور اس پر نیکوکاری کی چمک تھی۔ تو فقراء میں سے ایک نے اس کو دیکھ کر پڑھا کہ من الشوقی مسخطی لا یزال مسقما لہو عند تغریبا نجومی انین، کہ وہ شدت شوق سے لاغر اور مسلسل بیمار ہے، ستارے ڈوبنے کے وقت اس کی ہچکیاں بنتی ہیں۔ یہ اس کی کیفیات کا ذکر کیا۔ یہ سن کر جب یہ بزرگ نے یہ بات سنی اس نوجوان کے لیے، تو یہ سن کر نوجوان چیخا اور اس نے اپنا ہاتھ ستون پر مارا اور اس کو توڑ دیا، اور وہاں جتنے لوگ تھے ان کی شوق کو حرکت دی۔ پس معلوم ہوا کہ جو فقیر بھوک اور مجاہدے کی مدد حاصل کرتا، اس پر جمود اور حجاب کی کثافت لازم ہو جاتی ہے۔ اگر وہ قرآن مجید سنے تو اپنے حجاب کے سخت ہونے کی وجہ سے اس قرآن کی جھڑک سے بھی نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ یعنی جہاں تنبیہ کی ہے قرآن نے، جھڑکا ہے، تو اس جھڑک پر بھی اس کے قلب کو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کثافت ابھی بھی باقی ہے، قلب کے اندر نرمی نہیں ہے، سخت ہوا ہوا۔ کئی قاری قرآن ہیں، وہ قرآن پڑھتے ہی واصل ہو جاتے ہیں، اور کئی قاری قرآن ہیں وہ پڑھتے ہیں ان پر کچھ کیفیت کا معاملہ نہیں ہوتا۔ اس ضمن میں ایک واقعہ مجھے یاد آیا۔ لاہور کے اندر ایک مسجد کے امام تھے، صوفی کمال بابا نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ بہت زبردست اور انتہائی نفیس طبیعت کے مالک اور حافظ قرآن تھے، اور ایسا قرآن مجید پڑھتے تھے۔ بابا جی کہتے تھے کہ جب بھی رمضان ہوتا تو میری کوشش ہوتی کہ میں ان کے پیچھے ہی پورا قرآن مجید ختم کروں، اور کہتے تھے کہ میں جب ان کے پیچھے قرآن مجید پڑھتا تھا، تراویح سنتا تھا، اور جب وہ نماز ادا کرتے تھے تو جب میں نیت کرتا تھا کہ منہ میرا کعبۃ اللہ شریف کی طرف اور پیچھے اس امام کی اللہ اکبر، تو ایسی کیفیت کا نزول ہوتا تھا۔ بابا جی کہتے تھے کہ مجھے کعبہ اور اس کے اندر موجود لوگ لبیک پڑھتے ہوئے باقاعدہ نظر آتے اور سنائی دیتے تھے۔ اس امام کی توجہ اتنی زیادہ کامل عرب کی طرف ہوا کرتی تھی۔ ایسے امام صاحب تھے، لیکن ان کو کوئی جانتا نہیں تھا۔ بڑا عجیب معاملہ تھا ان کا۔ رمضان مبارکہ کے اندر پورے قرآن مجید کی وہ تلاوت کیا کرتے تھے، لیکن جب 27ویں پارے کے اندر سورہ رحمان پر جب پہنچتے تو خود پیچھے ہو جاتے، جو سامع ہوتا اس کو آگے کر دیتے اور کہتے کہ سورہ رحمان تو نے پڑھنی ہے، اور ہر سال یہ معاملہ ہوتا۔ تو لوگ جو ہے وہ باتیں بناتے کہ یہ امام صاحب کے ساتھ عجیب معاملہ ہے، جب بھی سورہ رحمان آتی ہے تو یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور سورہ رحمان نہیں پڑھتے ہیں، جب یہ سورہ رحمان ہو جاتی ہے پھر آگے چلے جاتے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کچھ جو ہے نوجوانوں نے ایک سال ایسا ہوا کہ طے کر لیا کہ ہمیں یہ شک ہے کہ یہ پورے حافظ نہیں ہیں امام صاحب، اسی وجہ سے یہ سورہ رحمان نہیں پڑھتے، ان کو سورہ رحمان جو ہے وہ حفظ نہیں ہے۔ اگر ان کو سورہ رحمان حفظ ہوتی تو یہ جو ہے کبھی بھی اس طریقے سے ترک نہیں کرتے۔ اس بار ان نوجوانوں نے یہ تہیہ کیا کہ اس بار کچھ بھی ہو جائے ہم زبردستی امام صاحب کو جو ہے کہیں گے کہ یا تو سورہ رحمان پڑھیں، یا پھر ہم لوگوں کے سامنے ان کو ذلیل کریں گے کہ ان کو
تو سورہ رحمان یاد نہیں ہے، تو حافظ قرآن نہیں ہے، تو ہم کیوں ان سے تراویح پڑھاتے ہیں؟ تو انہوں نے پہلے دن سے ہی یہ کہنا شروع کر دیا کہ امام صاحب آپ جو ہے کھل کر بتائیں، کیا آپ حافظ نہیں ہیں، آپ سورہ رحمان نہیں پڑھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے کچھ نہیں کہا۔ خیر، جب آخری دن آنا شروع ہوئے، 27واں پارہ آنا شروع ہوا، تو انہوں نے بہت زیادہ کمیٹی والوں کو بھی، دیگر لوگوں کو بھی یہ زور لگانا شروع کیا اور کہا کہ امام صاحب کو آج جو ہے بول دیا جائے کہ اب وہ سورہ رحمان کے ساتھ پورے 27ویں پارے کو مکمل کرے۔ جب وہ وقت آیا تو بابا جی کہتے ہیں کہ ان امام صاحب نے وصیت لکھی، بیٹے کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد جن جن لوگوں کے جو جو معاملات تھے وہ ذکر کیے، وہ وصیت جو ہے ان کے حوالے کی، اور ان کو سب بتایا کہ دیکھو بیٹا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت انسان کے لیے لکھا ہے، اور جب وہ وقت پورا ہو جاتا ہے تو لازم ہے کہ ہم اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور جو سنت طریقے ہیں تدفین کے اس کو جو ہے اپنائیں۔ تو وہ ساری نصیحتیں وہ اپنے بچوں کو بٹھا کر کرنا شروع ہوئے۔ بچے پریشان کہ یہ اچانک والد صاحب کو کیا ہوا، اچھے بھلے روزہ رکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ صحت والے ہیں، صحت سلامتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور یہ نصیحتیں کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ہوتا ہے، چلو کوئی کیفیت ہوگی ان کی۔ خیر، انہوں نے ساری وصیت وغیرہ دے دی، سب کچھ دے دیا، سب سے ملے، ملاقات کی، گھر والوں سے ملے، اور ملنے کے بعد اب عشاء کی نماز کے لیے گئے تو وہ نوجوان پوری تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ امام صاحب آج آپ نے سورہ رحمان بھی پڑھنی، آج وقت ہے، آج کا دن ہے سورہ رحمان کا، آپ نے لازمی پڑھنی ہے، یا پھر آپ لوگوں کو کہیں کہ مجھے یہ یاد نہیں ہے، مجھے نہیں آتی۔ تو آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہا اور تراویح پڑھنا شروع ہوئے۔ تراویح پڑھتے ہوئے جب سورہ رحمان کے اوپر پہنچے، اور الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والریحان۔ جب یہاں تک پہنچے اور اگلی آیت تھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ آیت آپ نے تلاوت کی، اور تلاوت کرتے ہوئے اسی وقت حالت نماز کے اندر ہی وصال کر کے انتقال کر گئے۔ وہ سورہ رحمان پوری نہیں پڑھ سکے۔ اس قدر اس سورہ رحمان کی اس آیت کا اثر انہوں نے قبول کیا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ وہ تلاوت کرتے ہیں، بابا جی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اور میں سمجھتا تھا ان کی کیفیت کو، اور لوگوں کو میں نے کہا کہ بھائی تم نہیں جانتے اس درویش کو، یہ صرف امام مسجد نہیں ہے، سمجھو اس بات کو، یہ کس کیفیت کے اندر ہے اور کس کیفیت کے اندر اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے تم نہیں جانتے۔ تو وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو ایسے درویش ہوتے ہیں، ایسے قرآن مجید کے اثر کو قبول کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور آج ایک ہم ہیں کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے لیکن ہمیں اس پر کوئی توجہ نہیں۔ تو بزرگ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اپنی توجہ ہر طریقے سے اپنے قلب کی طرف متوجہ رہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات پر بھی غور و تفکر کرے، اور دل کی جو گندگی ہے، جو ثقالت ہے، اس کو دور کرے، جو کثافت ہے اس کو دور کرے۔ انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اگلے حصے کے اندر احتیاط کی راہ اختیار کیسے کرنا اور احوال کو مخفی رکھنے کے حوالے سے ہم ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی
ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ